موقر علماء کرام، واجب الاقتداء اور واجب الاحترام خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ مئۃ غفر له، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، تھوڑی دیر کچھ عرض و معروض سے پیش کر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا مولا نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین سیدنا محمد عربی روحی فدا حبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دربار میں بلند آواز سے جی لگا کر درود پاک نظرانہ پیش کرتے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضرات، ابھی مجھ سے پیشرو خطیب حضرت علامہ مولانا علی بشر صاحب قبلہ مصباحی دامن برکاتہ القدسیہ سے آپ حضرات نے بہترین تقریر سماعت فرمائی، بہت اچھا لگا، اچھی باتیں آپ نے سماعت کی۔ مولا تبارک و تعالی مولانا موصوف کی زبان میں مزید طاقت و قوت عطا فرمائے۔ اچھا لگا، بہت اچھا لگا، بڑی تحقیقی باتیں حضرت نے بیان کی۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کی غرض سے نہیں حاضر آیا، لیکن حاضری ہے تو کچھ نہ کچھ کہہ لینا۔ میں نے ایک حدیث پاک آپ حضرات تک پہنچایا، وہ اسی کے تعلق سے دو ایک باتیں آپ حضرات تک پہنچا دے رہا۔ آپ سبھی حضرات کو یہ معلوم ہے کہ آج کی یہ مجلس عالی جناب عزت مآب الحاج خلاق احمد صاحب قبلہ مرحوم کے 40ویں کے موقع پر منعقد کی گئی۔ یہ کوئی بہت خوشی کا موقع نہیں ہوتا۔ اہل خانہ سے پوچھیے آپ، جن کے باپ چلے گئے دنیا سے، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ان کو کتنا دکھ ہوگا، لیکن ہر دکھ کا علاج پروردگار عالم نے دنیا میں پیدا فرمایا، ہر درد کا مداوا رب نے عطا کیا۔ اور اس دنیا میں کائنات عالم کا کتنا ہی بڑا دکھ کیوں نہ ہو، ایک امام الانبیاء خاتم پیغمبرہ وجہ تخلیق کائنات نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ذکر ایسا ذکر ہے کہ سرکار کا ذکر کیا جاتا ہے تو دنیا کے سارے غم بھول جایا کرتے ہیں اور ہر دکھ کا علاج ہو جایا کرتا ہے۔ آج اسی علاج کے لیے آقا کریم نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔
ہمارے حاجی صاحب نے بتایا تھا حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند دامت برکاتہ القدسیہ علیہ رحمت و رضوان کے مرید تھے. کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ میں سرکار مفتی اعظم ہند سے بھائی فخر کیا کرتے تو اس نسبت پہ فخر کرنا بھی چاہیے. وہ نسبت ہی ایسی ہے, وہ بھی ایسی قادری نسبت تھی کہ جس قادری نسبت کا بول بالا دنیا میں بھی ہے, کل آخرت میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا قادریم نعرے غوث اعظم بھی ظلم دمد شاہ برکت اللہ قطب عالم بھی ظلم. میں قادری ہوں, قادری کا نعرہ لگاتا رہتا ہوں. اور کوئی بھی قادری اگر ہوتا ہے سرکار غوث اعظم کا غلام ہوتا ہے تو ہم وہ دنیا میں بھی خوف ہوتا ہے, آخرت میں بھی بے خوف رہے گا. اب تجربہ تو شاید اس بات پر کہ کسی کا نام جیلانی دنیا میں رکھو تو دیکھو کتنا بدماش ہوتا ہے. یہ غوث اعظم کی نسبت کا ہی سرکار ہوا کرتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہمارے حاجی صاحب اللہ کو حاصل تھی. انشاءاللہ الرحمن اس نسبت کا فائدہ دنیا میں بھی انہیں ملا, آخرت میں بھی ملے گا. اور ہم انہی کو نہیں, دنیا میں جو بھی سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں انہیں غلامی کی نسبت کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی انشاءاللہ الرحمن ملتا رہے گا. آج میں نے صرف ایک بات آپ حضرات تک پہنچانے کا ارادہ کیا اور اسی کے تحت میں نے حدیث پاک کی تلاوت بھی کر دیا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئۃ غفر لہ. دنیا میں جس آدمی کی نماز جنازہ میں 100 لوگ شریک ہو جاتے ہیں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علیہ ثلاثۃ صف غفر لہ. جس آدمی کی نماز جنازہ میں 3 صف کے لوگ شریک ہو جائے اللہ عز و جل اس انسان کی مغفرت کر دیا کرتا ہے. آپ سوچیں حضرت سیدنا ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں تشریف لے گئے, میت تھی, نماز جنازہ پڑھانا تھا, تشریف لے گئے. اتفاق کہہ لیجیے صرف 6 ہی آدمی تھے اور ایک امام صاحب. آپ نے ان 6 آدمیوں سے فرمایا کہ پہلی صف میں 3 آدمی کھڑے ہو جاؤ اور دوسری صف میں 2 آدمی اور تیسری صف میں 1 آدمی کھڑا ہو جائے. لوگ یوں ہی کھڑے ہو گئے صف لگا کر کے, ایک صف میں 3 آدمی, دوسری میں 2 اور آخری صف میں 1 آدمی کھڑا. نماز ہو گئی. نماز ہو جانے کے بعد آپ نے دعا کیا اور دعا کرنے کے بعد اطمینان کا سانس لے کر کے ارشاد فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس آدمی کی نماز جنازہ 3 صف پہ لوگوں نے ادا کر دیا, امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق اس آدمی کی شفاعت ملت اسلامی 3 صف میں 6 ہی لوگ تو موجود ہیں. آقا کریم نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کے کہ جس کی صف میں, جس کی نماز میں 3 صف لوگ اکٹھا ہو جائیں یا 100 لوگ نماز جنازہ میں شرکت کر لیں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں مردے کی مغفرت کے بشارت عطا فرمایا وہیں زندوں کو ترغیب عطا فرمایا کہ جب کسی کی میت واقع ہو جائے تو تم کثرت کے ساتھ جنازے میں چلے جایا کرو. اور یاد رکھو کہ جب کسی مغفور آدمی کی جنازے کی نماز لوگ پڑھ لیا کرتے ہیں تو اللہ عز و جل اس مردے کے صدقے میں زندوں کو بھی بخش دیا کرتا ہے. ہمارے جب 100 لوگ کسی مومن کے جنازے میں چلے جاؤ گے, 100 آدمی کسی مومن کے جنازے میں چلے گئے, آپ 100 آدمی کے بدولت اللہ نے مردے کو بخش دیا تو اللہ عز و جل اسی مردے کی مغفرت کے صدقے میں زندوں کو بھی بخش دیا کرتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جنازے میں کثرت کے ساتھ شریک ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور یاد رکھو, آج کے دور میں کبھی کبھی تلخ بات کچھ کہہ دی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. جنازے وغیرہ کا معاملہ تو چاہیے, آپ میت کے لیے گئے ہیں, میت کی مغفرت کے لیے دعا کریں. آقا کریم نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو 5 حق ہوا کرتا ہے ان 5 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ زندہ مردے کی نماز جنازہ پڑھا کرے. جیسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چاہے کتنی دشمنی ہو, کوئی لینا دینا کچھ نہ ہو, پھر بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ اگر ایک دشمن ہی کیوں نہ آپ سے سلام کرے تو آپ اس کے سلام کا جواب دو.
یہ آپ کے اوپر حق ہے اس کا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اگر آپ کے سامنے اسے چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہہ لے تو آپ اس کی چھینک کا بھی جواب دو، آپ اس کی چھینک کا جواب دو بحیثیت مومن و مسلم۔ اس کا حق آپ کے اوپر یہ ہے کہ اس نے الحمدللہ کہا تو آپ اس کے جواب میں یہ رکھنے کا اللہ کہیے تاکہ اللہ عز و جل اس کا بھی اجر آپ کو بھی دے، اسے بھی عطا فرمائے۔ اور تیسرا نماز جنازہ، جب کوئی مسلمان مر جائے تو چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو، اس کے جنازے کی نماز میں شرکت کرو اور نماز جنازہ ادا کرو، یہ اس کا حق ہے۔ ایک حق اور ہے، وہ حق کیا ہے؟ آپ کی آبادی میں، آپ کے محلے، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، اگر وہ مومن و مسلمان ہے تو آپ کا جانی ہی دشمن کیوں نہ ہو، آپ اس کی عیادت کرنے کو جاؤ، یہ آپ کا حق ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حقوق عطا فرمائے ہیں، اگر آپ ان حقوق کی ادائیگی کرو گے تو جہاں ایک مسلمان کا دل جیتو گے وہیں رسول آپ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، آپ کی دشمنی کو پروردگار عالم دوستی میں تبدیل فرمائے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر ایک دوسرے کی دلجوئی کرنے کی کوشش کیا کریں اور کبھی کسی کا دل نہ دکھایا۔ آقا کریم نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور سیرت طیبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت نے فرمایا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی اعلان نبوت کے وقت جو اہل مکہ کے سامنے پیش فرمایا تھا اس میں عبادت نہیں تھی، صرف اور صرف معاملات دنیا تھے۔ سچ بولنا، خود ٹھیک رہنا، دوسروں پر نگاہ رکھنا، دوسروں کی مدد کر دینا، دوسروں کے کام آ جانا، برائیوں سے دور رہنا۔ امام الانبیاء خاتم پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر آج ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا معاشرہ ہمارا اللہ فضل فرمائے، ہم خود بھی برائی میں مبتلا رہتے ہیں اور اگر دوسرا کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس کو منع کرنے کے بجائے اس کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ شرکت کبھی کبھی ہم اور آپ کی خاموشی ہی سے کیوں نہ ہو لیکن ہو جایا کرتی ہے، جبکہ اس وقت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنا ہم پر فرض ہے اتنا تو کر دیا کریں، اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو زبان سے کہہ دیا کریں، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جان کر کے ہٹ جایا کریں، لیکن اتنا بھی آج کا مسلمان نہیں کر پاتا ہے اور دوسروں کے گناہوں میں خود بھی شریک ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ایسے موقع پر ہم سب لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور خود نیک راستے پر ہم سب لوگوں کو چلنے اور دوسروں کو راستہ دکھانے کی بھی توفیق پروردگار عالم اپنے حبیب کو شکر عطا فرمائے۔ موت دنیا میں جب سے اللہ عز و جل نے زندگی بنائی ہے تب سے رب تبارک و تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا فرمایا، اور یہی موت ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی قیمتی ہو گئی ہے۔ اگر یہ موت اللہ عز و جل نہ پیدا کرتا تو ہم اور آپ کو رب نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کی کوئی نہ حیثیت ہوتی نہ کوئی قیمت ہوتی۔ اسی زندگی کو بچانے کے لیے ہم اور آپ موت سے بچنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو علاج کیا کرتے ہیں، دوائیاں ڈھونڈا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا پھر بھی احسان ہے کہ اس نے موت کو پیدا فرما دیا۔ آپ خود سوچو اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے خود فیصلہ کرو کہ اگر دنیا میں رب نے موت کو نہ پیدا کیا ہوتا اور ہمیں دنیا میں زندہ ہی رہنا ہوتا تو دنیا میں کوئی ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے والا نہ ہوتا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوتا، باپ دروازے پر سکتا رہتا، مائیں رٹتی رہتی اور ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے موت کو پیدا فرما کر کے زندگی کو قیمتی بنا دیا۔ یہی موت ہے کہ لوگ اسی موت کی وجہ سے اپنے والدین کی بھی خدمت کیا کرتے ہیں، اولادوں کی بھی دیکھ ریکھ کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت اتنی ہی قیمتی نہیں ہے بلکہ موت تو اتنی قیمتی ہے جو بندوں کے درمیان سے نکال کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرر بنا دیا کرتی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اطہر سے قریب کر دیا کرتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ ہم سے پہلے انتقال کر گئے وہ موت کے سلسلے میں ہم سے بہتر ہیں، جو ہم انتقال
انتقال کریں گے، ہمارے بعد انتقال کرنے والے سے ہم بہتر ہوں گے، موت کے سلسلے میں ہمارا زمانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تر ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت اتنی اہم چیز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ موت آتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ خود بخود غم سے آنسو نکل جایا کرتے ہیں، کبھی کبھی سسکیاں نکل جایا کرتی ہیں، لیکن یہ جو غم سے آنسو نکل جاتے ہیں، سسکیاں نکل جایا کرتی ہیں، یہ باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہوا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ پروردگار عالم اپنے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب کو دوپہر میں جہنم کی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ مردے کے لیے بھی اللہ عز و جل رحمتوں کے پانی نازل فرمایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت جو برحق ہے اور آ رہی ہے، آتی رہے گی۔ اسی لاک ڈاؤن میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے، یہ موت آتی رہے گے، ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہی ہے دنیا سے۔ جب جانا ہی ہے تو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا چاہیے، اعمال صالحہ کرنا چاہیے، برائیوں سے خود دور رہنا چاہیے، دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے اور کل میدان آخرت میں رب کی بارگاہ میں رسوائی اور شرمندگی سے ہم اور آپ بچ جائیں۔ رات یہ موت جو آتی ہے، جب کسی گھر میں واقع ہوتی ہے، جب کسی آبادی میں ہوتی ہے، کسی محلے میں ہوتی ہے، پڑوس میں ہوتی ہے، موت بذات خود واقع ہو جانے کے بعد پورے محلے کو، پورے معاشرے کو سوگوار بنا دیا کرتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی کے گھر موت ہو تو اگرچہ اس کا پڑوسی کتنا ہی دشمن کیوں نہ ہو، کیا وہ ٹھٹھے لگاتا ہے؟ ہرگز نہیں محترم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے اس کے اوپر بھی کچھ اثرات مرتب ہوا کرتے ہیں۔ وہی اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ ہم سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اے بندے مومن، ابھی وقت ہے، سنبھل جا، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے تائب ہو جا، ورنہ جیسے ہو گیا ہے کل تیری باری آ جائے گی۔ کاش کہ تو اپنے اعمال کو درست کر لے اور کل میدان آخرت میں رب کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ گناہ سے دور ہو جائیں، خود نیکیاں کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں اور ہر وقت موت کو یاد کرتے رہیں۔ نہ معلوم کس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے چھوڑ کر جانا ہو جائے۔ رات ہمارے حاجی صاحب کا انتقال ہوا، ان کی اولادوں کو بہت تکلیف ہے اور تکلیف کی بات بھی ہے۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو حکم ہے شریعت کا کہ اس کے دروازے پر جو لوگ جائیں وہ کچھ کام کر لیا۔ وہ کچھ کاموں میں ایک کام تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کا انتقال ہو، جس کے بھی دروازے پر آپ جاؤ، جب کسی بھائی کا، بہن کا، ماں کا، اولادوں کا، چچا کا، دادا کا، پوتے کا انتقال ہو، اس کے دروازے پر آپ کی حاضری ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ زبان سے اس مر جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر دو، اور دوسرا کام ورثائے میت کے دکھ میں، درد میں، پریشانیوں میں شریک ہو جاؤ، اس کی تکلیف کو بانٹ دو۔ یہ دو کام آپ کرو اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ زندوں کی بھی مغفرت کی دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کی دعائیں مانگو، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہ معلوم کس بندے کی دعا مقبول ہو جائے اور وہی دعا لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہمارے حاجی اخلاق احمد صاحب مرحوم کی روح کو راحت و نعمت عطا فرمائے، ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرمائے، جمیع مومنین و مومنات کو بالخصوص حاجی اخلاق احمد صاحب کو پروردگار عالم کروٹ نعمت رحمت برکت عطا فرمائے۔ اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ عز و جل ہم سب لوگوں کے اور دنیا سے جو لوگ رخصت ہو گئے ان سبھی مومنات و مومنین و مومنات کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے۔ اللہ عز و جل نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران وجہ تخلیق کائنات نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب لوگوں کو انہیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا، مولا تبارک و تعالی ہمارے وکیل صاحب اسلم بھائی، عرفان بھائی، ان کے چھوٹے بھائی، سب لوگوں کو اللہ عز و جل صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں سے زیادہ ان کی والدہ کو اللہ عز و جل صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی ادائی سرکار نے فرمایا
کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ اپنے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی محبت میں دوسرا نکاح نہ کرے تو نبی رحمت فرماتے ہیں ایسی عورت عند اللہ جنتی ہوا کرتی ہے۔ ملت اسلامیہ بہت ساری مائیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کی عمر ہے اس کے باوجود انہوں نے نکاح ثانی نہیں کیا، صرف اپنے بچوں کی محبت میں، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، دوسرا نکاح نہ کیا، دوسری شادی نہ کیا، عمر ہوتے ہوئے دوسری شادی نہ کیا، تو پروردگار عالم کے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمایا۔ ہمارے وکیل صاحب کی والدہ محترمہ کو پروردگار عالم زیادہ صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ دکھ ہوگا انہیں، لیکن یہ اولادوں کی محبت ہے ان کے دل میں، یہ سامنے ہے۔ دھیرے دھیرے پروردگار عالم ایسے اسباب و ذرائع پیدا فرماتا ہے کہ خود بخود میت کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں، بھول جایا کرتے ہیں، حالانکہ بھولنے کا حکم نہیں ہے۔ مردے کا تعلق کما زندوں سے جیسے دنیا میں تھا ایسے اس کے انتقال کے بعد تو اور زیادہ تعلق بڑھ جایا کرتا ہے، اس لیے کہ اب وہ تو قبر میں دفن ہو گیا، اب وہ اعمال صالحہ کرنے نہیں آئے گا، قبر اس کے پاس سے گزرنے والے اس سے سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب تو دیتا ہے لیکن نیکیاں نہیں پاتا ہے۔ اب اگر اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا کوئی ذریعہ ہے تو صرف اور صرف وہ زندہ لوگ ہیں جو اس کے لیے ایصال ثواب کر دیا کرتے ہیں، نیک کام کر دیا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کر دیا کرتے ہیں، اچھے کام کر دیا کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر دیا کرتے ہیں، مولا یہ اعمال حسنہ ہے، اس کا اجر و ثواب تو فلاں کو عطا فرما دے۔ تو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں ان نیکیوں کا اجر مرحومین کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہم سب کو ایک اور ایک رکھے، دنیا میں ایمان کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے، جب ہمارا آپ کا سب کا خاتمہ ہو تو سب کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہو، قبر میں حشر میں میزان پہ سر پل پہ کہے حبیبی یا رسول اللہ، قبر میں حشر میں میزان پہ سر پل پہ کہے نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان مولا تیرا، آمین۔ السلام علیکم۔